مجھے دیکھ کر آپ لوگ حیران تو ہو گئے ہوں گے اگر آپ میرے نیو ویورز ہیں اس چینل کے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اولڈ چینل پر فیس ریویل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون شخص ہے جو سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے اپنے اولڈ چینل پر پوری فیس ریویل کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس میں ہوں اور میری ہارر سٹوری فیملی ہے۔ کچھ Q&A ہے، وہ جا کر لازمی دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج میں آپ کے ساتھ 7 ہارر سٹوریز نریٹ کرنے والا ہوں، جس میں پہلی 2 سٹوری جنہوں نے ہم سے شیئر کی ہیں انہوں نے اپنا نام شیئر نہیں کیا۔ تیسری سٹوری فیروز نے، چوتھی سٹوری کامران نے، 5ویں سٹوری سید عدنان نے، 6ٹھی سٹوری نجم نے اور 7ویں سٹوری ضیاء علی نے ہم سے شیئر کی ہے۔ تو دل تھام کے رکھیے گا، جلدی سے آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے آس پاس حصار باندھ لیں تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ 2017 کا ہے، جب میں 5th کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ سے گریجویشن کمپلیٹ کر لیا، پر جاب کا ویٹ ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی۔ بہرحال میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں۔ میرے والد صاحب اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ پنڈی، ہم پنڈی میں رہیں گے اور ہمارا گاؤں اٹک بسل ہے۔ تو بھائی چاچو نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جان، میں اپنی فیملی کو لے کر آ جاتا ہوں، وہیں مل کر رہیں گے۔ تب ہمیں بھی ایک خوشی تھی کہ ہمارے کزنز آ جائیں گے اور ہم مل کر رہیں گے۔ بھائی ہمارے والد صاحب نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پہلے تو ہم ایک بلڈنگ میں رہتے تھے لیکن اس کو ہم نے بیچ دیا تھا اور اب ہم 4-5 مرلے کا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ تو عدنان بھائی ہمیں پنڈی کے علاقے ڈوک کھاوا میں گھر ملا۔ کافی اچھا تھا لیکن پرانے زمانے جیسا تھا، بہت بڑا صحن اور 3 منزلہ بنا ہوا تھا، 4 روم اوپر اور 4 روم نیچے تھے۔ اچھا خاصا گھر تھا۔ میرے والد صاحب نے دیکھا تو انہیں صحیح لگا اور میرے والد نے وہ گھر خرید لیا۔ ویسے آج کی بات کروں تو وہ گھر ابھی بھی بند پڑا ہے اور ایک کھنڈر جیسا ہو گیا ہے۔ تو میرے والد کو وہ گھر بہت سستا ملا۔ میرے والد نے لے کر اس میں کام کروانا شروع کر دیا، جیسے کہ پنکھے لگوائے، ٹوٹیاں صحیح کروائیں اور پینٹ کروایا۔ پھر ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے۔ ہم نے اس گھر کو خالی کیا اور اس میں اپنا سارا کا سارا سامان لے آئے۔ میری امی کی جہیز کی الماری تھی لکڑی کی، وہ ہم نے ابھی سیٹنگ نہیں کی تھی تو صحن میں ہی رکھ دی تھی۔ سیدھی اسٹریٹ ہی گر گئی اور ایسی گری کہ ٹوٹ کے چور ہو گئی، ایک دم فارغ۔ اور اس کی اتنی تیز آواز آئی تھی کہ ہم سارے پوری فیملی چھت کا نظارہ لے رہے تھے۔ اتنی زور کی آواز آئی گرنے کی کہ جو ہمارے ساتھ والے نیبر تھے وہ ہمارے گھر آئے اور پوچھا خیر ہے یہاں سب، لیکن وہ نیبر ہمیں ایسے دیکھے جا رہے تھے۔ تو میرے والد سخت مزاج کے ہیں، ان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ منہ پر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے غصے سے کہا کہ ماں خیر ہے، پنجابی میں کہا کہ الماری گری ہے، کچھ نہیں ہوا، تسی جاؤ بزرگو اپنا کام کرو، سان اپنا کام کرن دیو۔ یہ کیا کر میرے والد صاحب نے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میری امی ابو پر بہت غصہ ہوئی اور انہوں نے دونوں کی ایسی لڑائی ہوئی کہ کبھی زندگی میں ان کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج اس چھوٹی سی بات پر ہو گئی۔ بات یہاں تک ہو گئی کہ امی گھر جانے لگی۔ پھر وہیں میری دادوں نے میٹر سنبھالا اور ہم سیٹنگ کرنے لگ گئے۔ بھائی میرے چاچو بھی آ گئے تھے کچھ دنوں میں، ہم بہت خوش تھے۔ میرے چاچو کی شادی ہوئی تھی، ان کے صرف ابھی 2 بچے تھے، دونوں لڑکے، ایک 4 سال کا اور ایک 2 سال کا۔ میرے چاچو ایک دن نہا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی چیزیں واش روم میں ہی واشنگ مشین کے اوپر رکھ دی تھی، جیسے والیٹ، موبائل ایکسیکٹرا۔ میرے چاچو نہا کے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامان کے پاس 2 منہ والا سانپ بیٹھا ہوا ہے، اس نے پورے سامان کو اپنے دائرے میں کیا ہوا ہے۔ میرے چاچو نے چیخ ماری اور وہی بے ہوش ہو گئے۔ ہمیں اوپر جا کر دیکھا تو چاچو بھی ہوش تھے، ہم ان کو ہوش میں لائے اور پھر انہوں نے ہمیں سارا واقعہ بتایا۔ اب عدنان بھائی چاچو گم سم رہتے تھے، نہ ہی کسی سے بات کرتے تھے اور میرے والد صاحب سے بھی نہیں، جو کہ ان کا اتنا اچھا بھائی پلس دوست تھا، ان سے بھی نہیں، بلکہ وہ ان سے جب بھی بات کرتے تھے تو تلخ لہجے میں بات کرتے تھے۔ میرے والد صاحب نے ایک رات میرے چاچو کو کہا آؤ اوپر چھت پر چلتے ہیں اور ٹہل کر آتے ہیں، لیکن میرے چاچو نے میرے بابا کو بھاری آواز میں کہا کہ مجھے تنگ نہ کر، نہیں تو تجھے اور تیرے بچوں کو مار دوں گی۔ تب میرے والد صاحب نے سب کے سامنے میرے چاچو سے بہت بری طرح پیش آئے کہ کیسے بات کر رہا تو، اور بہت برا بھلا کہا۔ چاچو نے میرے والد کو گلے سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ تب میری دادو ہم سارے چھڑوا رہے تھے، لیکن میرے چاچو نے میرے ابو کو نہیں چھوڑا۔ تبھی میری والدہ گئی اور پڑوس سے انہی نیبر کو بلایا جن کو میرے ابو نے برا بھلا کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے چھڑایا اور کہا کہ آپ انہیں، ایک بزرگ ہے مسجد میں، ایک طرح سے وہ امام ہے لیکن وہ ایک روحانی عمل بھی کرنا جانتے ہیں، تو ان کے پاس لے جائیں۔ تو میرے چاچو نے کہا کہ اس کا نام امتیاز ہے نا؟ تو انکل نے کہا جی۔ تو میرے چاچو بولے کچھ نہیں کر سکتا وہ، میں اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گی۔ میرے چاچو کو تو وہ وہاں سے لے کر نہ جا سکے، لیکن ان بزرگ کو گھر لے آئے۔ بزرگ نے میرے چاچو کے پاؤں کی چھوٹی انگلی پکڑی اور کچھ پڑھنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ آپ کے بھائی کے اوپر ایک چڑیل کا سایہ ہے، اس نے ان کو نہاتے ہوئے دیکھا اور ان پر عاشق ہو گئی ہے۔ وہ چڑیل ابھی جوان ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو جیسے قیامت آ گئی۔ پھر ان بزرگ نے کچھ تعویذ دیے اور کہا کہ ان کو پہنا دو اور نہاتے وقت بھی نہیں اتارنا۔
वो चीज मेरे चाचू को तंग नहीं करती थी, अब वो मेरे घर वालों को तंग करती थी। एक दिन मेरी दादू को किसी ने उठाया और कहा कि अम्मी उठ जाएं, बाहर आ जाए, नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। मेरी दादू उठी, मुंह धोया तो हमारा वॉशरूम ऐसा था कि हमारे वॉशरूम में 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा कमरे के साथ अटैच था और एक दादू का। तो मेरी वालदा को आवाज आई कि कोई वॉशरूम में है। रात के तकरीबन 3:30 हो रहे थे। मेरी दादू जब निकली तो मेरी अम्मी ने पूछा, क्या बात है, खैर है अम्मी, आप क्या कर रही हैं? तो मेरी दादू ने कहा कि तुमने ही तो उठाया है कि आ जाओ खाना खा लो। तो मेरी अम्मी बोली, मैं तो कमरे में सो रही थी, आपको मैंने नहीं उठाया। और फिर दादू समझ गई थी और बात पलट दी कि मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी हूँ। फिर एक दिन मेरी अम्मी, मेरी चाची, मेरी दादो, हम सारे छत पर थे कि हमने देखा नीचे सहन में एक औरत बैठी है, जवान है, लेकिन उसने पूरे जिस्म पर एक नीले कलर की चादर उड़ी हुई है और उसके बाल इतने लंबे हैं कि मैं क्या बताऊं। मैंने भी वो देखी तो फिर मेरी दादो ने ठान लिया कि ये घर छोड़कर जाना है और यहाँ से निकलना है, ये चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मेरे चाचू के 2 बेटों के बाद एक बेटी हुई। मेरे चाचू बहुत खुश थे और घर में बहुत हल्ला गुल्ला था। हमने फुल एंजॉय किया। फिर हफ्ते बाद मेरी चाची को ऐसा लगा कि मेरी अम्मी ने उन्हें बुलाया है कि सकीना मेरी बात सुनो। तो मेरी चाची उठी और नीचे मेरी अम्मी के पास गई और पूछा, जी भाभी आपने बुलाया? मेरी अम्मी दोनों के सर में तेल लगा रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। मेरी चाची का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। फिर मेरी दादू ने भी यही कहा कि हमने नहीं बुलाया। देर बाद चाची गपशप मार कर ऊपर चली गई। ऊपर जाकर मेरी चाची की चीखों की आवाज आने लग गई तो हम सब ऊपर भागे तो देखा कि जो मेरी चाची की बेटी थी उसको किसी ने ऐसे निचोड़ा है जैसे गीले कपड़े को मोड़कर निचोड़ते हैं। हमें घर में रोने की और चीखों की आवाज ऐसी आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। हमारा पूरा मोहल्ला हमारे घर जमा था। फिर हमारे घर के बड़े आए और जनाजा हुआ, कफन दफन जब सारा हो गया तो बात मस्जिद के इमाम के पास पहुंची। वो हमारे घर आए और कहा कि घर जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि वो जो चुड़ैल है उसे अच्छा नहीं लगता कि मेरे चाचू के पास कोई भी आए, और उसने तभी ये सब किया है, और अगर आप लोगों ने ज्यादा देर की तो ये आप पर हावी हो जाएगी। फिर हमने वो घर शिफ्ट किया और हम जब उस घर में आए तो हमें 2 दिन लगे थे शिफ्टिंग में, और जब हम जा रहे थे तो हमें 1 हफ्ते से ऊपर लगा। वो जो चीज थी वो हमें नहीं जाने दे रही थी और मेरे वालिद को लॉस भी हो गया। उन्होंने बहुत लॉस में वो घर सेल किया और जिसने खरीदा था उसकी कुछ महीनों बाद डेथ हो गई थी। हम ही थे जो उस घर में ज्यादा टाइम तक रहे थे, मगर अब हम सेटल अपने गांव में ही आ गए। अब हमारे चाचू की माशाल्लाह 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो ये मेरा एक वाकया था, तो सोचा आपसे शेयर करूं।